وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں سورۃ الحج سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں بیان کرنے اور سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ صورتیں مکی صورتیں چل رہی ہیں، اور مکی صورتوں کا مضمون یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور کافروں کے سوالوں کا یا اعتراضات کا جواب دینا مختلف انداز سے۔ یہ سورۃ الحج جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام حج ہے کیونکہ اس میں حج کا تذکرہ موجود ہے، اگرچہ حج کی فرضیت پیچھے سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے تمام مسلمانوں پہ، لیکن ان مسلمانوں پہ جو وہاں پہ جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں، ان پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد چند ایک چیزیں اس حج کے بارے میں اور چند ایک چیزیں قربانی کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الحج، جو کہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ہے۔ صورت میں بیان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، جب خطاب کیا جاتا ہے اس میں تمام لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے اس رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یاد رکھ لو کہ قیامت کا برپا ہونا ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے تو اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جو حاملہ ہوگی، جو بچے کو پیٹ میں لیے ہوگی، چاہے وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، اس قیامت کی ہول ناکی کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس کو بھی وہ گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو اس دن ایسے دیکھیں گے کہ جیسے مدہوش ہیں۔ حقیقت میں وما ہم بسکارا، وہ کوئی مدہوش نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ ویتبع کل شیطان مرید، اور وہ پیروی کرتے ہیں سرکش شیطان کے جو ہے وہ پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، یہ بات لکھ دی گئی ہے، نوٹ کر دی گئی ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جس کسی نے اس شیطان کو دوست بنایا وہ ہمیشہ اس کو گمراہ کرے گا اور عذاب سعیر، جہنم کے عذاب کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا کیسے جائے گا، اگر تمہیں شک ہے تو فإنا خلقناکم من تراب، ذرا اس بات پہ غور کر لو کہ ہم نے تمہیں سٹارٹنگ میں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد ہر ایک انسان کو ایک نطفے سے بنایا، ثم من علقۃ، پھر نطفے کے بعد یہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے،
ثم من مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، جس کی شکل بعض دفعہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ شکل کے بغیر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ سب چیزیں ہم تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر ہم ہر ایک کو ماں کے رحم میں رہنے دیتے ہیں جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں ایک بچہ بنا کے باہر دنیا میں نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو عمر کو پہنچتے ہو۔ ومنکم من یتوفی، کچھ لوگ پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ عمر کا برا ترین حصہ ہوتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد بھی پھر انہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں رہتا ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات جو اس نے بیان فرمایا کہ اے انسانوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے گزار کے ان مراحل پہ تمہیں اختتام کرتا ہے، تو جو اللہ وہ سٹارٹنگ والے سے انتہا تک لے جا سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال یہ ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ایک بنجر زمین ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ پانی نازل کر کے اسی پہ لہلہاتی جو ہے وہ یعنی کھیتیوں کو اگا دیتا ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کے رونق دار اللہ تعالیٰ نباتات اس میں اگا دیتا ہے۔ ایک بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے، نہ ہونے کو ہونا بنا دیتا ہے، تو وہ اللہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی جو ہے وہ مردے کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت بے شک یقیناً آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو اٹھانے والا ہے جو کوئی بھی قبروں میں ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی کی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ ثانی عطفه ليضل عن سبیل اللہ، ثانی عطفی اپنے پہلو کو مروڑتے ہوئے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر قیامت والدن ہم اسے جہنم کا آگ کا عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو تیرے اعمال نے کیا ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کسی طرح کا کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح کے ایک کنارے پہ، ایک سائیڈ پہ رہتے ہوئے۔ ان کا انداز یہ ہوتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو اچھے حالات ہو گئے، اچھی چیزیں نتیجتاً مل رہی تو وہ اطمینان ہے، ٹھیک ہے جی ہم اچھے مسلمان ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو انقلب علی وجهہ، اپنے چہرے کے بل بدل جاتے ہیں۔ اچھائی مل رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو دوسری سائڈ پہ۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو ہے خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت بھی ان سب لوگوں کی خسارے میں ہیں۔ اور ذالک هو الخسران المبین، اور یہی بڑا جو ہے وہ خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، یہ اللہ کے علاوہ ایسے کو پکارتے ہیں جو کسی طرح ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہوتے، اور یہی جو ہے وہ دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعی، ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جن کی تکلیف، جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا، ایسے جو دوست ہیں یا ایسے جو قریبی ہیں وہ بھی برے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو جنات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان اس بات پہ یقین نہیں رکھ رہا
یا اس کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد دنیا اور آخرت میں نہ کرے، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ کی مدد اللہ دنیا اور آخرت میں نہ کرے اور اس کا چارہ بیچارے کا نہیں چل رہا ہے، تو اسے چاہیے فلیمدد بسبب الی السماء، آسمان کی طرف کوئی رسی باندھ لے اور اس میں لٹک کر پھر نیچے سے جو ہے اوپر سے کاٹ دے، یعنی اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا دے، اور پھر اس سے جو ہے وہ دیکھے کہ اس کا دل کا غصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو انسان نہیں مان رہا اور اس کو اسی بات پہ ناراضگی کہ اللہ آپ کی مدد جو ہے وہ نہ کرے دنیا آخرت میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد نہ کرے، تو اب اس کا یہ تمنا کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس تمنا کو پورا ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا کے جو ہے وہ ڈوب کے مر جائے، شاید یہ کہ اس سے اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ اس طرح کر کے ہم ساری واضح آیات نازل کر رہے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والے لوگ، یہودی لوگ، صابی لوگ، عیسائی لوگ، مجوسی لوگ اور مشرک لوگ، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو علیحدہ علیحدہ کرے گا، سب کے علیحدہ علیحدہ حساب ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھ لیں کہ اللہ کے آگے ہی ساری کی ساری مخلوق سجدہ کرنے والی ہے، جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، اسی طرح سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، چوپائے بھی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگوں کے اوپر عذاب برحق ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو لوگ، ایک نیک لوگ اور ایک برے لوگ، اللہ کے یعنی اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑتے ہیں۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جبکہ فرق یہ ہے کہ کافروں کے جو کپڑے بنائے جائیں گے وہ جہنم کی آگ سے ہوں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہوگا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کی وجہ سے ان کے پیٹ کی اندر کی آنتڑیاں بھی پگھل جائیں گی اور ان کے چمڑے بھی جو ہے وہ پگھل جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَاطِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اسی طرح ان کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے بنائے گئے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی اس جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں ہی جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جہنم کے اس عذاب کو چکھتے رہو۔ دوسری سائڈ پہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں انہیں سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس بھی حریر سے اور ریشم سے ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وہاں انہیں جو ہے وہ پاکیزہ باتیں سکھائی جائیں گی، اور انہیں جو ہے وہ صراط الحمید، تعریفوں والے کے راستے کی طرف جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور خاص طور پہ مسجد حرام سے روکتے رہے، مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، العاکف فیہ والعباد، وہاں رہنے والوں کے لیے بھی اور دور سے آنے والوں کے لیے بھی، جس مسجد کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جو لوگ اس سے جو ہے وہ روکتے رہے وہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو کوئی وہاں اس اللہ کے گھر میں الحاد، کفر کرنا چاہے گا اور ظلم کرنا چاہے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اور وہ جگہ، وہ زمین، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کریں کہ جب اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر بنانے کی جگہ جو ہے وہ متعین کر کے بتائی تھی،
اور انہیں یہ کہا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا، وطاہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک کرنا، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اب میرے اس گھر کو پاک کرتے رہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اس گھر کو بنانے کے بعد، گھر کے بنانے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، وہ پیچھے گزر چکا ہے سورۃ ابراہیم میں، کہ انہوں نے آواز لگائی اللہ کا گھر بنانا، اور بناتے وقت جو دعا کی تھی وہ پیچھے صورت بقرہ میں گزر چکی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی وہ دیواریں بلند کیں اور دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس گھر میں پہنچے کیسے؟ فی واد غیر ذی زرع کی دعا کی صورت ابراہیم والی کہ اللہ میں اپنے اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑے جا رہا ہوں جہاں پہ تیرا گھر ہے، اور اس گھر کو جس کو اس انداز سے بنایا گیا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ بھی حکم ہوا گھر کو بنانے کے بعد، شروع میں صرف اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بعد میں آئے جب بیٹا جو ہے ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، خلاصہ بتا دیتا ہوں، اور اسماعیل جب بالکل چھوٹے پیدا ہوئے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، ان کو اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو حکم ہو گیا تھا کہ فلسطین سے 1 مہینے کا سفر کر کے مکہ مکرمہ والی جگہ پہ اس وادی میں چھوڑ کے چلے گئے، واپس چلے گئے، دور کھڑے ہو کے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر جب چلے گئے، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آنا ہوا۔ اب دوبارہ آنے کے واقعات میں کئی دفعہ آئے، ایک دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرو۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے اور پتھر جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پکڑاتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرتے رہے، اور پھر جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے رہے تھے اس کو مقام ابراہیم کا نام دیا گیا، جو آج بھی پتھر اس کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تعمیر کر کے لوگوں کو اس عبادت کے لیے بلا کے پھر دوبارہ چلے گئے۔ پھر آنا ہوا جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو جا کے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خواب میں دکھایا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا اے میرے باپ، جو رب کا حکم ہے پورا کر گزریے، میں فرما بردار رہوں گا۔ وہ حکم آگے صورت صافات میں واقع آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اور 2 دفعہ بھی آنا ہوا، جب اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آ گئے، جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور گھر تھا ان کا، بیوی تھی، تب بھی 2 دفعہ آنے کا ذکر موجود ہے۔ گویا کہ اس ابراہیم علیہ السلام کا 4 دفعہ تو قرآن مجید میں ان کا آنا، 4 دفعہ نہیں بلکہ 5 دفعہ، شروع میں بچے کو چھوڑ کے جانا، پھر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آنا، پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اور پھر جو ہے یعنی جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے تو 2 دفعہ آنا، 1 دفعہ ملاقات نہیں ہوئی، دوسری دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی، 5 دفعہ فلسطین سے مکہ مکرمہ کا سفر قرآن مجید کے مختلف واقعات میں۔ یہاں پہ وہ واقعہ موجود ہے جب ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اب اللہ کا حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، تو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو آواز دیجئے، اعلان کیجئے حج کے لیے۔ یأتوک رجالا، لوگ پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلے پتلے اونٹوں پہ بھی آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، یعنی آئیں گے دور دراز کی راہوں سے ضرور لوگ آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، یہاں آ کے ان کے کچھ فائدے بھی ہوں گے، یعنی تجارت کریں گے، مال کو بیچیں گے، خریدیں گے، بیچنے والے بھی آئیں گے، خریدنے والے بھی آئیں گے، وَيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور چند مخصوص دنوں میں اللہ کو بھی یاد کریں گے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے چپائے دیے ہیں، یعنی قربانیاں بھی کریں گے،
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پس پھر جب ذبح کرو تو وہاں پہ فرمایا کہ کھاؤ پیو، کھاؤ منہا تم بھی، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ جو ہے وہ فقیروں کو اور مسکینوں کو جو ہے وہ کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر فرمایا کہ اس کے بعد ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، یعنی پھر جب قربانی کر چکو تو اس کے بعد جو تمہارے اوپر میل کچیل ہے، یعنی احرام کی حالت میں رہنے کے بعد جو بال ہیں ان کو اتارو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور اپنی کسی نے نظر مانی ہے تو وہ بھی پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کا طواف بھی کریں۔ ذَلِكَ یہ سب کچھ تمہیں حکم دیا گیا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات کو پورا کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، اجر کا مقام ہے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، چوپائے تمہارے اوپر حلال ہیں سوائے اس کے کہ جن کو پیچھے تلاوت کر کے بتا دیا کہ یہ حرام ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور لوگوں جو بتوں کی عبادت کر کے پلیدی پیدا ہوتی ہے اس سے بھی بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹ بولنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، حنفاء للہ ایسے بنو جو اللہ کے لیے یکسو ہونے والے ہوں اور مشرک نہ ہوں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی بھی اللہ کا شریک بنتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ جیسے کہ آسمان سے گر گیا ہو اور راستے میں اس کو پرندوں نے اچک لیا ہو، یا ہوا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ الٹ پلٹ کے پھینک رہی ہو، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ ذالک یہ سارے احکامات تمہارے لیے ہیں، اور ایک بات نوٹ رکھو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے شعائر اللہ کا، تو یہ انسان کے تقوی کی نشانی ہوتی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جانور جو ہوتے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے ایک وقت تک بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور پھر ذبح کرنے کے لیے بیت العتیق اللہ کے گھر کے پاس ذبح کرنے کے لیے بھی تمہیں انہیں بھیجتے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ بنایا تھا، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ چپاؤں پر ان کو ذبح کر کے اللہ کا وہ یہ ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے لیے مسلمان ہو جاؤ۔ اور خوشخبری ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ایسے لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اپنی مصیبتوں پہ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اسی طرح اونٹ کی قربانی وہ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اس کو ذبح کرنے یعنی اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اس وقت بھی اللہ کا نام لے سکتے ہو جب وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اونٹ کو ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے نحر۔ ذبح بولے جاتے ہیں کسی جانور کو لٹا کے چھری پھیرنا، اور اس کو جو ہے وہ نحر بولتے ہیں کہ کسی جانور کو، اور وہ نحر صرف اونٹ میں ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے جانور کو اس کی گردن میں چھری مارنا اور اسی سے اس کا خون نکلتا ہے اور پھر وہ ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے، تو یہ نحر کیا جاتا ہے اونٹوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ ذکر کرو جب وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پھر سائڈوں پہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ القانع والمعتر، قناعت کرنے والوں کو بھی یعنی مانگنے والے کو بھی اور نہ مانگنے والے کو بھی، سب اس کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس طرح کر کے ہم نے اتنے بڑے جانوروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ ان تمام چیزوں میں ایک چیز یاد رکھ لو کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے کہ تم نے کتنا گوشت کر دیا، کتنا خون بہا دیا۔
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، اللہ کو وہ تقوی پہنچتا ہے، یعنی تقوی کا مطلب تمہارا ڈرنا۔ انسان یوں سمجھے کہ میں ایک جو ہے وہ مثال کر رہا ہوں کہ جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اصل اس کے پیچھے میں وہ تصور دے رہا ہوں کہ گویا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اور اس میں کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو کر رہا ہوں کہ میرے اندر تقوی کتنا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ وہ گوشت اور خون کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بندے کے اندر رب کا ڈر اور خوف کتنا پیدا ہو رہا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم كَذَٰلِکَ سَخَّرَهَا لَكُم، یہ اللہ نے سب جانور سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہوئی ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم، تاکہ اللہ کے شکر گزار بنو اس ہدایت پہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اور خوشخبری ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کی طرف سے جو ہے وہ ان کو دشمنوں سے بچاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل خوان کفور، خیانت کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب دوسرا حکم یہ ہے کہ لوگوں، یہ فرمایا یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اور مدینہ میں آنے کے بعد جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو تب یہ آیات نازل ہوئی تھیں جو ابھی ہم کرنے لگے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کافر جو ظلم کر رہے تھے، مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ اس ظلم کا جواب آگے لڑائی سے یا مقابلے سے دیں، بس یہ تھا صبر کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں۔ جب 13 سال بعد مدینہ میں آئے تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ پہلا حکم یہ آیا تھا جو یہاں پہ ہے، اور آخری حکم وہ تھا جو سورۃ توبہ میں ہے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اجازت ہے، تم کافروں سے لڑ سکتے ہو، آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اپنا بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو۔ انہوں نے ظلم کیا، ظلم کا بدلہ جتنا انہوں نے آپ لوگوں کا مال چھینا ہے، اس کے بدلے ان کا مال چھین سکتے ہو۔ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آئے تھے، مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے مکہ سے، بڑی بڑی جاگیریں، بڑے بڑی جائیدادیں، بڑا بڑا مال چھوڑ کے آئے تھے مکہ میں، تو اس کو تم اس کے بدلے ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ اور پھر اجازت ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ جب مکہ کا فتح ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قتال اور جہاد کے آرڈر آتے ہیں۔ تو شروع میں یہ حکم تھا، اذن، اجازت ہے، للذین قتلوا، جن کے ساتھ لڑائی کی گئی، بانہم ظلموا، کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کہ وہ بھی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، تو اس لیے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے دوسرے بعض لوگوں کو پیچھے نہ ہٹائے، تو یہ زمین کے جو ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ صوامع ہیں، یعنی جیسے کہ دوسرے مذہبوں کے گرجے ہیں، بت خانے ہیں، یا مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، یہ سارے کے سارے کوئی بھی نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے مغلوب کرتا رہتا ہے، وہ مساجد جن میں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، لیکن اللہ تعالیٰ مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم زمین پہ تمکین دیتے ہیں، جن کو ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں، جن کو ہم زمین پہ اختیارات دیتے ہیں، ان کے کام کیا ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اسی طرح آگے چل کے سورۃ نور میں یہ ایک اصل چیز بتائی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ زمین پہ حکومت دیتا ہے انہیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ کیا سب سے پہلے روڈوں کی صفائی، کیا سب سے پہلے جو ہے وہ روڈوں کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، سڑکیں بنا لو، یہ کر لو؟ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ظاہری تو چیزیں کرنی ہیں،
لیکن بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے جو اندر کا انسان ہے اس کو بنانا ہوتا ہے. اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں ان کا کام یہ ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. یہ ہے کام حکومتوں کے یا اسلامی حکومت کے جو اس نے کرنے ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام جو ہے وہ متقین کا ہوتا ہے، یعنی ہر معاملے نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہوتا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، آپ کو یہ ساری باتیں نہیں مانتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو پہلے بھی ایسے ہی لوگوں نے کیا، جیسے قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے، اصحاب مدین ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دی جاتی ہے، پھر انہیں پکڑتا ہوں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر ان کا پکڑنا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا جب وہ ظالم تھی اور وہ جو ہے اسی طرح برباد پڑی ہوئی ہیں. اور کتنے اس طرح کے کنویں جو ہے اور بڑے بڑے محلات جو ہیں یوں ہی برباد پڑے ہوئے ہیں ان کے. افلم یسیروا فی الارض، کا یہ زمین پہ گھوم کے دیکھتے نہیں ہیں کہ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ایسے بن جائیں عقل کرنے والے، یا کان ایسے بن جائیں سننے والے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انسان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، ان کو بتا دیجیے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے جب اس نے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو گنتی ہے وہ اس انداز سے ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے ہاں ایک دن ہے وہ تمہارے دنیا والوں کے 1000 سال کے برابر کا ہے. اب اگر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہم گنیں تو میرے خیال چند دن ہی بن جائیں گے. 1000 سال 1000 سال 1000 سالوں کے حساب سے گنتے جائیں تو چند دن ہیں دنیا کے بنے ہوئے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.